پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد کی جانب سے گلبرگہ شہر کے اردو اینڈ انگلش میڈیم ہائی اسکولز کے 28 طلباء و طالبات کو فی کس 5,000 روپیوں کی امداد دی گئی۔ الہلال اردو ہائی اسکول کے بین کالج روڈ اسلام آباد کالونی گلبرگہ میں اسکالرشپ تقسیم منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر متین الدین قادری چیئرمین پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد نے صدارت کی۔ مرزا یوسف بیگ صدر سٹیزن لیگل اکیڈمی حیدرآباد، عزیز اللہ سرمد سینئر صحافی، عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ صدر سٹیزن لیگل اکیڈمی گلبرگہ، سید عبدالغنی ڈائریکٹر الہلال اردو ہائی اسکول، انجینئر محمد معیز الدین سیکریٹری پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ، سید رزاق احمد ایڈوکیٹ جوائنٹ سیکریٹری سٹیزن لیگل اکیڈمی حیدرآباد، ڈاکٹر غلام کرمانی خازن سٹیزن لیگل اکیڈمی حیدرآباد اور انجینئر محمد شہاب الدین نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کارروائی کا آغاز محمد تمیم ملک خان طالب علم الہلال اردو ہائی اسکول کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ نشاد بیگم طالبہ الہلال اردو ہائی اسکول نے نعت خوانی کا شرف حاصل کیا۔ حیدر علی باغبان نائب چیئرمین ضلع وقف مشاورتی کمیٹی گلبرگہ نے خیر مقدم کرتے ہوئے پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد کی جانب سے اسکالرشپ کی تقسیم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے غریب و نادار طلباء و طالبات کو تعلیم جاری رکھنے میں بڑی مدد حاصل ہو رہی ہے۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمد نے بتایا کہ پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد کی جانب سے گلبرگہ یادگیر میں پچھلے 4 سالوں سے ہر سال 25 تا 30 مستحق طلباء و طالبات کو تعلیمی اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں۔ عزیز اللہ سرمد نے مزید بتایا کہ اسکالرشپ کے لیے اس سال گلبرگہ کے 5 اردو اور انگلش میڈیم اسکول کے طلباء و طالبات کا انتخاب نہایت شفاف طریقے سے کیا گیا۔ یتیم، لیمبو فروش، مطلقہ خواتین کے بچوں کا انتخاب کیا گیا۔ عزیز اللہ سرمد نے بتایا کہ اسکالرشپ کے لیے ایسے طلباء و طالبات کا انتخاب کیا گیا جن کے والدین اسکول کی فیس ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ عزیز اللہ سرمد نے کہا کہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے تعلیم ترک کرنے ڈراپ آؤٹ کو روکا جائے۔ عزیز اللہ سرمد نے کہا کہ گلبرگہ شہر میں بھی اسکالرشپ کی اس اسکیم سے زیادہ طلباء و طالبات کو فائدہ پہنچانے کے لیے مالدار احباب کو آگے آنا چاہیے۔ عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ صدر سٹیزن لیگل اکیڈمی گلبرگہ نے کہا کہ ملی ہمدردی رکھنے والی شخصیات حیدرآباد سے گلبرگہ آ کر غریب طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دے رہے ہیں تو گلبرگہ شہر کے بھی اہل خیر اصحاب کو بھی آگے آ کر تعاون کرنا چاہیے۔ عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ نے پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد کے صدر ڈاکٹر متین الدین قادری اور دیگر اصحاب کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ الند میں پیش آئے واقعے کے بعد پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے الند کے متاثرین میں 2.5 لاکھ روپیوں کے راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ سید عبدالغنی ڈائریکٹر الہلال اردو ہائی اسکول گلبرگہ نے بھی پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ حیدرآباد کی خدمات کی بھرپور ستائش کی اور کہا کہ غریب طلباء و طالبات کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انجینئر محمد معیز الدین سیکریٹری پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد نے پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد کے تحت پہلے سال صرف 3 طلباء کو اسکالرشپ دی گئی۔ ٹرسٹ سے اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے سال 4 ریاستوں تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے 300 سے زائد اور اس سال تقریباً 400 طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دی گئی۔ انجینئر محمد معیز الدین نے بتایا کہ اگلے سال 500 طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دینے کا نشانہ ہے۔ مرزا یوسف بیگ صاحب نے کہا کہ مادری زبان اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں مسابقت کا غیر معمولی جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ مرزا یوسف بیگ نے مزید کہا کہ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ صدارتی تقریر میں ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی اور اخلاقی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ذاتی فائدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسانیت کا فائدہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر متین الدین قادری نے گلبرگہ میں اسکالرشپ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے عزیز اللہ سرمد کو ذمہ داری سونپی اور انہیں پیپل ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ گلبرگہ ضلع کا صدر نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ ساجد علی رنجولوی، ڈاکٹر عبدالحکیم سید بارے،
محترمہ زیبا تبسم صدر آل انڈیا اردو ڈیولپمنٹ چیریٹیبل ٹرسٹ بنگلور، محترمہ شہناز اختر کارگزار صدر NTVC گلبرگہ ضلع کے علاوہ اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے والدین اور الہلال اردو اسکول کے ٹیچرز نے جلسے میں شرکت کی۔